السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى
إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے، ساری کائنات کا داتا بھی ہے اور ساری کائنات کا مشکل کشا بھی ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں اول وقت کے اندر بر وقت آپ کو اور مجھے مسجد میں پہنچایا اور جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آپ عظیم وہ لوگ ہیں کہ جو بر وقت اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ آپ کے نام فرشتوں نے اپنے رجسٹروں میں نوٹ کر لیے اور اللہ کے سامنے آپ کے ناموں کو پیش کیا جائے گا کہ فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں خطیب کے آنے سے پہلے جو مہمان اللہ کے تشریف لے کر کے مسجد میں آگے ان کا نام تو درج ہو گیا، لیکن جب خطیب منبر پر آ جائے تو فرشتے بھی اپنے رجسٹر بند کر کے پھر یہیں پر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر سنتے ہیں، پھر کسی کا نام نوٹ نہیں ہوتا۔ تو کوشش یہ کیا کیجئے کہ اپنے نام ہفتے بعد تو فرشتوں کے رجسٹر میں شامل کروائیں تاکہ آپ کا نام اللہ کے سامنے لیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، آج کے خطبے کا عنوان اللہ کون ہے۔ قرآن پاک کے اندر مختلف عنوانات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ قرآن پاک کا سب سے بڑا موضوع یہی موضوع ہے کہ اللہ کون ہے۔ قرآن بارہا مرتبہ کائنات کے پروردگار کا تعارف کرواتا ہے، اللہ کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ جس بندے کو اللہ سمجھ میں آ گیا پھر اسے کسی اور کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے ساری کائنات سمجھ آ گئی۔ یہ ساری کائنات، چاند، سورج، ستارے، کہکشائیں، یہ تمام کی تمام اللہ کی نشانیاں۔ ہر چیز کو آپ اٹھائیں اور اٹھا کر کے دیکھیں تو اس میں آپ کو اپنے رب کا تعارف نظر آئے گا۔ آپ دیکھیں کہ یہ آسمان جو بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، آج کے جدید دور کے اندر چھوٹی سی چھوٹی چھت بھی بغیر ستون کے کھڑی نہیں ہو سکتی، لیکن اس نے آسمان کی اتنی بڑی چھت نیلی بغیر ستونوں کے کھڑی کی ہے۔ پھر اتنا بڑا آسمان کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا 500 سالوں کا سفر ہے۔
दूसरे से तीसरे का 500 सालों का सफर है। ये सातों आसमानों का दरमियानी सफर 3500 साल का सफर बनता है। ये कायनात के परवरदिगार की मखलूक है। अल्लाह ताला ने इस जमीन को पानी के ऊपर बिछा रखा है, उसके अलावा कोई इसको बिछाने वाला नहीं है। ये जमीन अपने रब की मखलूक है। ये जमीन बता रही है कि एक है जो मुझे बिछाने वाला, जो मेरा मालिक है। ये पानी जो अल्लाह की इतनी बड़ी मखलूक है कि पानी को अल्लाह हुक्म दे तो ये सारी कायनात को, दुनिया को बहा करके ले जाए। पानी अपने रब के हुक्म के मुताबिक अपने दायरे कार में घूम रहा है। उसकी मौजें और मौजों की रवानी अपने रब के हुक्म के मुताबिक ठहरी हुई है। उसको अल्लाह ने हुक्म दिया है कि यहीं पर ठहरे रहो, और जब वो हुक्म देगा, जो इतना बड़ा पानी जिसके हुक्म पर ठहरा हुआ है उसी के हुक्म पर चल पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ी बड़ी निशानियां। कुरान पाक में कायनात का शहंशाह कहते हैं, वो फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। आप और मैं अपने आप को देखें तो अल्लाह याद आता है। बोला ना, अगर थोड़ी सी आवाज ये बेस कम हो जाए तो साफ हो जाएगी। आप और मैं अपने आप अपने 5-7 फुट के जिस्म को देखें तो अल्लाह याद आता है। अल्लाह की पहचान होती है कि अल्लाह कौन है। अरबी के अंदर एक जुमला है कि मन आरफ नफ्सहू आरफ रब्बहू। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने रब को पहचान लिया। अल्लाह ताला ने इंसान को पानी के नुतफे से पैदा किया, और मुझे जरा बोल करके बताओ कि एक पानी के नुतफे से इतना बड़ा इंसान बनाने वाला कौन है भला? एक अल्लाह की जात है कि उसने एक पानी के नुतफे से मां के पेट के अंदर नक्शो निगार बनाए, 3 अंधेरों के अंदर आपकी खूबसूरत आंखें बनाई, आपका चेहरा बनाया, हुस्न और जमाल अता किया, धड़कने वाला दिल अता किया, पकड़ने के लिए हाथ अता किए, चलने के लिए पांव अता किए। वहां कोई देखने वाला नहीं। अल्लाह ने 3 अंधेरों के अंदर इंसान को बनाया, नक्शो निगार किए, और ऐसा बेहतरीन कारीगर है कि उसने हर चीज बराबर बराबर बनाई है। कोई चीज किसी दूसरी और तीसरी उंगली में फर्क नहीं है, किसी दाएं और बाईं आंख में फर्क नहीं है, किसी दाएं और बाईं टांग के पोरों में फर्क नहीं है। हर चीज बराबर बराबर बनाई है कायनात के परवरदिगार ने। यह भी बहुत बड़ी निशानी है। लेकिन आओ, आज के जदीद दौर के अंदर साइंस, मेडिकल साइंस ने इस बात को साबित की है कि हम ये जो अपना लुआब है, थूक है, इसको बड़ा मामूली समझते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं ये जो एक लुआब है, इंसान का जो लुआब है, ये इतना कीमती लुआब है कि अगर किसी का ये लुआब खत्म हो जाए तो मौत वाक़ई होने का खदशा होता है। इस गले को तर रखने के लिए ये जो कुदरती लुआब बनता है, अगर ये कुदरती बनना खत्म हो जाए तो फिर इसको खरीदना पड़ता है, अमेरिका से इसको मंगवाना पड़ता है, और इसकी 100 ग्राम की छोटी सी डिबिया $200 की आती है। $200 की ये आपका लुआब, ये आपकी थूक, अगर आप इसको खरीदने के लिए चले जाएं तो आपको ये 3-3.5 लाख रुपए की एक डिबिया मिलेगी, जो 100 ग्राम की डिबिया होगी। और कायनात का शहंशाह हर रोज कुदरती अंदाज में मेरा परवरदिगार हर बंदे को ये आधा किलो से ज्यादा लुआब अता करता है, जो 15-20 लाख का अकेला लुआब बनता है, जो कायनात का शहंशाह हर रोज आपको अता करता है। सिर्फ आपका लुआब, सिर्फ आपका लुआब जो अल्लाह ताला आपको अता करते। और ये कोरोना की वबाओं के अंदर आपने वो ऑक्सीजन, वो मशीनरी देखी होगी कि जो सांस मुहैया करती है, कितनी महंगी वो सांस, जो मसनूई सांस है वो दी जाती है और उसकी कीमत ली जाती है। कायनात का परवरदिगार बेहिसाब
آپ کو آکسیجن عطا کر رہے، یہ میرے مالک کا احسان ہے، اس کے علاوہ کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، حضور علیہ السلام کی حدیث سنیے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی انسان صبح سویرے اٹھتا ہے اور اس کے تمام اعضاء صحیح سلامت ہوتے ہیں، فَكَأَنَّمَا حِيلَتْ لَهُ الدُّنْيَا، وہ ایسے اس حال میں اٹھتا ہے کہ جیسے اللہ نے پوری دنیا کی بادشاہت اس کے قدموں میں رکھ دی ہے، کہ اس کے پاس ایسی ایسی قیمتی چیزیں ہیں۔ آیا نا ایک مانگنے والا، کہتے میں بڑا غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کہا اپنی ایک آنکھ دے دو، ہم آپ کو 1 کروڑ روپے دینے کے لیے تیار ہیں۔ کہا نہیں آنکھ تو نہیں دے سکتا۔ کہا تو غریب نہیں ہے، تو بڑا امیر ہے، اللہ نے تجھے کتنی قیمتی چیزیں عطا کر رکھی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے پروردگار کا تعارف، کائنات کے پروردگار کا انعام، اللہ کی پہچان، آئیے سب سے ضروری بات یہ ہے آپ اور میں اپنے رب کو پہچانے، اپنے رب کا تعارف کریں، اپنے رب کو پہچانے، یہ سب سے ضروری بات ہے۔ آپ کو اور مجھے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ من خلقنا، ہمیں پیدا کس نے کیا ہے، یہ وہ سوال ہے جو قبر کے اندر آپ کے اور میرے کام آئے گا۔ جب قبر کے اندر من و مٹی کے نیچے ہمیں دبا دیا جائے گا، سائل سوال کرنے والے آئیں گے، فرشتے آ کر کے پوچھیں گے، سب سے پہلا سوال یہ ہوگا من ربو کا۔ آج کی میری گفتگو کا عنوان بھی یہی ہے، من ربو کا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، بتاؤ اللہ کون ہے، بتاؤ کائنات کا شہنشاہ کون ہے، بتاؤ تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے، بتاؤ تمہیں عزت عطا کرنے والا کون ہے، بتاؤ ساری کائنات کو عطا کرنے والی ذات کون سی ہے۔ اس وقت اگر انسان کو پہچان ہوگی تو انسان یہی کہے گا ربی اللہ، ہمارا رب ایک اللہ ہے، ربی اللہ، اللہ ہمارا رب ہے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے آج کے مسلمان کو معلوم کوئی نہیں کہ آپ کا اور میرا رب کون ہے، پالنے والا، داتا، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی کو بنانے والا کون ہے۔ لیکن آؤ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، آج ہم آپ کو اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتے ہیں، لیکن جب پوچھا جائے بیٹا کہاں سے لیے، جواب آتے اگر نہ ملے لاہور چلے جاؤ وہاں سے مل جائے گا، وہاں سے نہ ملے پشاور ملتان چلے جاؤ وہاں سے مل جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم مسلمان ہیں، اس کے باوجود بھی ہم عاشق رسول ہیں، اس کے باوجود بھی ہم موحد ہیں۔ لیکن آؤ قرآن مکہ کے لوگوں کو مشرک کہتا ہے، لیکن کائنات کے پروردگار نے کہا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، او میرا سخنا نبی، آپ اگر ان سے پوچھئے نا کہ اللہ کون ہے، آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، زمین کا خالق کون ہے، سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا کون ہے، تو مکہ کے مشرک جواب دیتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ایک اللہ ہے جس نے آسمان کو بھی بنایا، جس نے زمین کو بھی بنایا، جس نے چاند اور سورج کو مسخر کیا، کائنات کا شہنشاہ۔ دوسرا سوال کرتے آپ ان سے پوچھئے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ، آسمانوں سے بارشوں کا نزول کرنے والا کون ہے، یہ مشرکین مکہ جواب دیتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ایک اللہ ہے جو آسمانوں سے بارشوں کا نزول کرنے والا ہے۔ آپ اگر ان سے پوچھئے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، بتاؤ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، آگے سے جواب دیتے ہیں ہمیں پیدا کرنے والی ذات بھی ایک اللہ کی ہے۔ یہ ٹھہرے مکہ کے مشرک، لیکن آج کا مسلمان کی حالت یہ ہے، میں نے دیکھا ایک چھوٹے سر والا انسان چل رہا، پوچھا گیا یہ کون ہے، کہا یہ ڈولے شاہ کی پیداوار ہے، اس کو ڈولے شاہ نے پیدا کیا ہے۔ آج کا یہ مسلمان ہے جس کا عقیدہ اتنا کمزور ہو چکا ہے، جو کہتے ہیں بیری کے پاس چلے جاؤ، اگر پکا بیر گرے گا تمہیں بیٹا ہوگا، اگر بیری
اگر کچا بیر گرے گا تمہیں بیٹی پیدا ہوگی۔ آج کے مسلمان کا عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ یہ بیت اللہ کے اندر جانے کے بعد، بیت اللہ اللہ کے گھر میں جانے کے بعد، وہاں پر کبوتر چوک نے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہاں پر وہ کبوتروں کے بچے ہوئے دانے تلاش کر رہے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے بھائی یہ کیوں تلاش کر رہے ہو؟ کہا ان دانوں کو جا کر کے عورت کو کھلایا جائے تو بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ وہ سب کچھ کرنے کے باوجود آج ہم پھر بھی مسلمان ہیں، آج ہم پھر بھی موحد ہیں۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے، بتاؤ تو صحیح ایسا کون سا وہ کام تھا جو وہ کر کے مشرک ٹھہرے اور ہم کرنے کے باوجود بھی موحد ٹھہرے؟ آپ کے اور ان کے درمیان فرق کیا تھا؟ حضرات گرامی کے در آؤ، اللہ کی پہچان جن لوگوں کو اللہ کا تعارف ہو جاتا ہے پھر وہ غیروں سے مانگا نہیں کرتے، پھر وہ اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکایا کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑی عظیم شخصیت حضرت سالم رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، بیت اللہ کے اندر بیٹھے ہوئے، بیت اللہ کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ہارون الرشید بہت بڑا بادشاہ، بڑی ٹھاٹ بھاٹ کے ساتھ، بڑے پروٹوکول کے ساتھ بیت اللہ کے اندر داخل ہوتا ہے۔ ہٹو بچوں کی آوازیں آ رہی ہے، ہارون الرشید آ گیا ہے۔ ہارون نے آ کر کے دیکھا حضرت سالم بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ہارون الرشید چلتا چلتا آپ کے پاس جا کر کے پہنچا، گھٹنے ٹیک کر کے جا کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ عرض کرتے حضرت میں ہارون الرشید ہوں، کیا آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ ادھر میری طرف دیکھیے گا، آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ نے نگاہ اٹھا کر کے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا اور واپس نگاہ لا کر کے پھر قرآن پاک کی طرف دیکھ کر کے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، ارے مجھ کو دیکھنے کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، مجھ کو سلام کرنے کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، میرے دروازے پر لمبی لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے مجھے ایک نگاہ اٹھا کر کے دیکھا، دوسری نگاہ ہی نہیں ڈالی، پھر ہلایا۔ حضرت آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ میں امیر، میں بادشاہ، میں ہارون الرشید، میں وہ ہوں کہ جس نے ہارون الرشید نے باطل کو مخاطب کر کے کہا تھا، باطل گرج رہا تھا، باطل کو مخاطب کر کے کہتا ہے گرج رہے ہو، برسنا چاہتے ہو، جاؤ جہاں پر بھی جا کر کے برسو، جہاں پر بھی برسو گے وہاں کا غلہ میرے پاس ہی آئے گا۔ اتنی بڑی زمین کا امیر بادشاہ ہارون الرشید کہنے لگا حضرت آپ نے لگتے مجھے پہچانا نہیں۔ کہا بالکل میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ ہارون الرشید ہے۔ کہا میں نے آپ کے بارے میں سنا تھا، آپ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، آپ میرے لیے حکم فرمائیے، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ آرڈر کیجئے، میں آپ کو کیا دینا چاہتا ہوں، جو مانگیے وہ میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ اپنی زبان کو حرکت دیجئے، کچھ بھی مانگیے، کچھ بھی مانگیے، دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت سالم رحمہ اللہ تعالی بولے اور بول کر کے کہتے ہیں ارے بابا تجھے پتا ہے میں اس وقت بیت اللہ کے اندر اللہ کے گھر میں موجود ہوں، اور اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے اللہ کے علاوہ میں کسی غیر سے مانگوں مجھے حیا آتی ہے۔ اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ وہ بڑا حیران ہوا، بڑا پریشان ہوا، انداز بڑا جدا ہے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا بڑے بڑے مولوی درباروں کے جا کر کے چکر لگاتے ہیں، بڑے بڑے مولوی بڑے بڑے افسروں کا جا کر کے چکر لگاتے ہیں، آج بھی ایمان بکتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن جس کو اللہ کی پہچان ہو جائے، جسے اللہ کا تعارف ہو جائے، کسے معلوم پڑ جائے کہ اللہ کون ہے، پھر وہ اس دنیا سے بے نیاد ہو جاتا ہے۔ وہ ہارون الرشید بڑا اس کا عقیدہ اور پختہ ہو گیا، آپ کے بارے میں جو سن رکھا تھا اس نے سچ پایا، انتظار کرنے لگ گیا، انتظار کرنے لگ گیا۔ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت مکمل کی، قرآن پاک رکھا نا، اب آپ بیت اللہ کی دہلیز سے باہر جانے
فرمانے لگے ادھر دیکھیے ہارون الرشید بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا، آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا، اور مینوں آکھن دیو نا، اور مینوں آکھن دیو اللہ دے ولی دے پیچھے بادشاہ چل دی ہوئی جا رہی ہے، سبحان اللہ، بادشاہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ جب آپ باہر پہنچے بیت اللہ کی دہلیز سے آپ باہر نکلے، ہارون الرشید نے آپ کا راستہ روک لیا اور روک کر کے کہتے حضرت اب تو بیت اللہ نہیں ہے، اب تو اللہ کا گھر نہیں ہے، آپ نے کہا تھا اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی سے مانگو تو حیا آتی ہے، اب تو اللہ کا گھر نہیں ہے، اب آپ مانگیے نا، میں عطا کرنے کے لیے تیار ہوں، کچھ بھی مانگیے دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہا کچھ بھی دے سکتے ہو، کہا کچھ بھی مانگیے عطا کروں گا۔ کہا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم مجھے جنت دے سکتے ہو؟ کون نہیں نہیں، جنت کا تو مالک میں نہیں ہوں، جنت تو نہیں دے سکتا، آپ دنیا کا سوال کیجئے، دنیا میں جو کچھ مانگیں گے دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہا اچھا یہ تو بتاؤ یہ دنیا جو ہے یہ پیدا کس نے کی، بنائی کس نے ہے، خالقوں نے؟ کہا یہ دنیا تو کائنات کے شہنشاہ نے بنائی ہے۔ کہا جس شہنشاہ نے یہ دنیا بنائی ہے آج تک دنیا کا سوال میں نے اس سے نہیں کیا، میں تجھ سے کیسے کروں؟ میں تو راہی ہوں جنت کا، میں تو سوالی ہوں جنت کا۔ جن لوگوں کو اللہ کی پہچان ہو جائے، جن لوگوں کی لوگ اللہ کے ساتھ لگ جائے، جن کی دوستی اللہ کے ساتھ ہو جائے، جن کو اپنے رب کا تعارف ہو جائے، جن کو اپنے رب کا پتہ مل جائے، جن کو اپنے رب کا ایڈریس مل جائے، جن کی کال اپنے رب کے ساتھ مل جائے۔ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، میں ایک دعوت پر تھا، کہنے لگے حضرت میرے بابا جان 20 سال 40 سال گزر گئے، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رات کی تاریکی میں ہر وقت وہ تہجد کی نماز کو ادا کرتے ہیں، کبھی ان کی تہجد کی نماز ادا ہوتی ہوئی نہیں دیکھی ہے۔ میں نے کہا بابا یہ عجیب انداز ہے، ہماری تو آنکھ نہیں کھلتی ہے، ہمیں تو نیند اتنی پیاری ہے، یہ کون لوگ ہیں، یہ کہاں سے ملتے ہیں، ان کے اپنے رب کے ساتھ کیسی دوستی ہے، ان کا اپنے رب کے ساتھ کیسا تعلق ہے، یہ اپنے گرم بستر چھوڑ کر کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اپنے رب کی کبریائی کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ مانا یہ ہوا بابا ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں اللہ کون ہے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہمارے رب کا تعارف کون ہے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے وہ کتنے خزانوں کا مالک ہے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ آؤ دیکھو تو صحیح نا، کون کون کائنات کا پروردگار ہے جسے اللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، جو سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام صبح و شام اللہ اکبر کی تسبیح پڑھا کرتے، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کرتے۔ کائنات کے پروردگار نے بھی کہا نا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اٹھئے اپنے رب کی کبریائی کا نعرہ بلند کیجئے۔ حضرات گرامی قدر اللہ سب سے بڑا، بولو اللہ سب سے بڑا، پھر بولو اللہ سب سے بڑا ہے۔ میرے آقا نے سیدنا بلال کو اذان سکھائی، اذان کے اندر یہی الفاظ سکھائے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج یہ اذان سن کر کے آپ مسجد میں آئے ہیں، اس کا معنی یہ ہے اللہ سب سے بڑا، میرا کاروبار بڑا نہیں، میرا لائف سٹائل بڑا نہیں، میری سوچ فکر بڑی نہیں، اللہ سب سے بڑا، اللہ کی آواز سب سے بڑی۔ آپ آواز سن کر کے مسجد میں حاضر ہوئے، نماز کا آغاز ہوا، اسی صدا سے آغاز ہوا اللہ اکبر، آپ قیام مکمل ہوا، آپ رکوع میں جانے لگے، پھر بھی یہی آواز آئی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، رکوع مکمل ہوا، آپ سجدے میں جانے لگے، پھر بھی یہی آواز آئی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور جس بندے کو یہ معلوم پڑ جائے کہ جس کے ساتھ میرا تعلق ہے وہ سب سے
سے بڑھے آج کسی کی دوستی کسی ایم پی کے ایم این اے کے ساتھ ہو جائے تو وہ پھولا نہیں سماتا. تجھے پتہ ہے میرا تعارف ایم پی اے کے ساتھ ہو گیا, ایم این اے کے ساتھ ہو گیا, اور بتاؤ نا جس کا تعلق رب کبریا سے ہو جائے, اب جس کی دوستی رب کائنات سے ہو جائے, پھر اس کا انداز کیا ہوا کرتا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے, یہ تو کائنات کا پروردگار ہے جس کی کوئی مثل نہیں ہے, جس کی کوئی مثال نہیں ہے. لا وزیر اللہ, اس کا کوئی وزیر نہیں ہے. لا مشیر اللہ, اس کا کوئی مشیر نہیں ہے. وہ اپنی مرضی کا مالک ہے. وہ اللہ احد ہے, وہ اللہ الصمد ہے, وہ لم یلد ہے, وہ لم یولد ہے, وہ بے پرواہ بادشاہ ہے, وہ ساری کائنات کا مالک, وہ ساری کائنات کا خالق, وہ ساری کائنات کا رازق, وہ کائنات کا مشکل کشا, وہ کائنات کا حاجت روا, وہ کائنات کی بگڑی بنانے والا. وہ زمین کا بھی رب ہے, آسمان کا بھی رب ہے, کائنات کا بھی رب ہے, فرشیوں کا بھی رب ہے, فلکیوں کا بھی رب ہے, جنات کا بھی رب ہے, انسانوں کا بھی رب ہے, اشراف کا بھی رب ہے, جانوروں کا بھی رب ہے, پرندوں کا بھی رب ہے, جبریل کا بھی رب ہے, میکائیل کا بھی رب ہے, اسرافیل کا بھی رب ہے, فرشتوں کا بھی رب ہے, انسانوں کا بھی رب ہے, گوروں کا بھی رب ہے, کالوں کا بھی رب ہے, مخلوقات کا رب ہے, موجودات کا رب ہے, ساری کائنات کا رب ہے, سورج کا بھی رب ہے, جنات کا بھی رب ہے, چاند کا بھی رب ہے, آسمان کا بھی رب ہے, زمین کا بھی رب ہے. آقا رب کعبہ کی قسم ہے, ساری کائنات اس کی مٹھی کے اندر ہے, ساری کائنات اس کے حکم پر چلتی ہے. ان الحکم الا للہ, اس کے حکم کے بغیر کائنات کا پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا. یہ تو اللہ ہے, یہ تو کائنات کا شہنشاہ ہے. آؤ میں اس کی مخلوق کا تعارف کرواتا ہوں. سنن ترمذی کی حدیث موجود ہے, آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, آپ فرماتے ہیں اذن لی ان احدثکم ان ملک من حملۃ العرش, آج مجھے اللہ نے اجازت دی ہے کہ میں ایک فرشتے کا آپ کو تعارف کرواؤں جس فرشتے نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. اس فرشتے کا میں آپ کو تعارف کرواؤں. آپ فرماتے ہیں ما بین فروع اذنہ الی ہاتکہ مسیرۃ 700 عام, وہ اتنا لمبا اس کا قد ہے, وہ اتنا لمبا اور چوڑا فرشتہ ہے کہ جس فرشتے کے کندھے سے لے کر کانوں کی لو تلک 700 سالوں کا سفر ہے. ایک مخلوق اس کی کہ جس کے کندھے سے لے کر کانوں کی لو تک, اور ایک روایت میں اس فرشتے کے قدم زمین پر ہوں, اس کی گردن اللہ کے عرش کے نیچے ہے. اتنا لمبا اور چوڑا, اتنی بڑی مخلوق, اور اللہ سے ڈرتی ہے, اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی ہے. میں نے روایات کے اندر پڑھا جب اللہ کلام کرنے لگتا ہے, جب اللہ گفتگو کرنے لگتا ہے, فرشتوں کا معلوم پڑتا ہے اللہ ہم کلام کرنے لگے, اللہ اعلان کرنے لگے, اللہ حکم جاری کرنے لگے, اللہ گفتگو کرنے لگتا ہے. تو میں نے روایت میں پڑھا یہ اتنے بڑے بڑے طاقتور فرشتے بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر جاتے ہیں, بے ہوش ہو جاتے ہیں. نہ جانے ہمارا رب ہمیں کیا حکم دینے لگا ہے, نہ جانے کائنات کا پروردگار کیا آرڈر کرنے لگا ہے. کہ آپ اور میں ہے نا پورا کا پورا قرآن سن لیتے ہیں لیکن دل ٹس سے مس نہیں ہوتا. اللہ بار بار کہتے یا ایھا الانسان, یا ایھا الانسان, یا ایھا الذین آمنو. ہم سے مخاطب ہے کائنات کا شہنشاہ, لیکن ہمیں معلوم ہی کوئی نہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہمارا رب کون ہے, ہمارے رب کی پہچان کیا ہے. آؤ حضرات گرامی کے, یہ جو سورج ہے, یہ جو سورج ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا یہ سورج ہے, اور اس جیسے کئی سیارے, اس جیسے کئی کہکشائیں ہیں. آسمان کتنا بڑا ہوگا. حضرات گرامی کے اندر صحیح البخاری کی روایت ہے, صحیح البخاری کے اندر موجود ہے, اور ایک روایت کے اندر آتا ہے یہ جو زمین و آسمان, ان تمام زمین و آسمانوں کو جمع کر لیا جائے تو یہ ایسے ہے اللہ کے عرش کے سامنے, ایسے ہے کہ جیسے ایک بہت بڑے صحرا کے اندر ایک انگوٹھی پڑی ہو, جیسے اس
چھوٹی سی انگوٹھی کا سائز ہوتا ہے، ایسے یہ ساری کائنات کا سائز ہے۔ اور روایت سنیے گا، آپ کے دل پہ شاید میری آواز دستک دے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ساتوں زمینیں، یہ ساتوں آسمان، یہ چاند اور یہ سورج، یہ ستارے، یہ کہکشائیں، کائنات کا پروردگار کل قیامت والے دن جعل السماوات السبع علی اصبع، آپ فرماتے ہیں اللہ ساتوں آسمانوں کو اپنی ایک انگلی پر رکھے گا، اللہ تو آسمانوں کو اپنی ایک انگلی پر رکھے گا۔ وَجَعَلَ الْأَرْضِينَ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، اللہ ساتوں زمینوں کو اپنی دوسری انگلی پر رکھے گا۔ وَجَعَلَ الْخَلَائِقَ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، اللہ تمام مخلوقات کو اپنی ایک انگلی پر رکھے گا۔ اللہ ساری کائنات کو اپنے ہاتھ کے اوپر رکھ کر کے پھر اللہ جھٹکا دے گا، اللہ ہلائے گا، اور ہلا کر کے اللہ پوچھے گا اَيْنَ الْمُلُوكُ، اور بتاؤ بادشاہ کون ہے، بتاؤ خالق کون ہے، بتاؤ مالک کون ہے، بتاؤ رازق کون ہے، بتاؤ غیر اللہ کے آستانوں پر جانے والوں، غیر اللہ کو اپنا پروردگار ماننے والوں، غیر اللہ کے آستانوں پر جا کر کے جبین نیاز چکانے والوں، بتاؤ مالک کون ہے۔ کوئی نہیں بولے گا، ارے کسی کو ضرورت نہیں ہے، میرے پروردگار کے سامنے کلام کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر کائنات کا شہنشاہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج بھی وہی کائنات کا مالک ہے جو واحد ہے، قہار ہے۔ حضرات گرامی قدر، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، کائنات کا مالک، سب کو چلانے والا، سب کو پیدا کرنے والا۔ اور آؤ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب معراج کی رات حضور نے اللہ کے پہلے دوسرے تیسرے آسمان پر آپ نے دیکھا اتنی مخلوق ہے، فرشتے اتنے زیادہ ہیں، ہر وقت اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کسی آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی موجود نہ تھی، اتنے فرشتے۔ اور فرشتوں کی ڈیوٹی بلا کیا ہے؟ فرشتے ہر وقت اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے ایک بیت اللہ کے امداز کا وہاں پر بیت اللہ دیکھا، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ بیت المعمور ہے۔ ایک دن میں 70,000 فرشتہ اس کا طواف کرتا ہے، جو ایک بار طواف کر لیتا ہے پھر ساری زندگی اس کی باری نہیں آتی ہے۔ اتنی بڑی مخلوق کا مالک ہے، اللہ اکبر ہے، کائنات کا شہنشاہ ہے۔ آؤ حضرات گرامی قدر، اس کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اس کی تعریفات کرنی ہے، اس کے سامنے جھکنا ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت، حضرت نوح علیہ السلام موت کا وقت آیا، اپنے بیٹے کو بلایا، اسی کا بھی اس نہیں، اپنے بیٹے کو 2 وصیتیں فرمائی، 2 وصیتیں فرمائی، کہا بیٹا اسی کا بقول لا الہ الا اللہ، میں آپ کو لا الہ الا اللہ کی وصیت کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ کے مطابق عقیدہ بنانا، لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی گزارنا، لا الہ الا اللہ کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانا۔ کیا مانا لا الہ الا اللہ کا؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دستگیر نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی لجپال نہیں ہے۔ حضور فرماتے جو بندہ یہ نعرہ لگاتا ہے من قال لا الہ الا اللہ مخلصا، جو بندہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے آ جاتا ہے، داخل الجنہ، کائنات کا شہنشاہ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان لا الہ الا اللہ۔ جس بندے کو لا الہ الا اللہ نہیں ہے ان دے کل نماز نہیں ہے، جس بندے کو عقیدہ توحید نہیں، اور لاکھ صدقے کرے اس کا صدقہ قبول نہیں، اس کے سجدے قبول نہیں، اس کا قیام قبول نہیں، اس کی تلاوت قبول نہیں، اس کے روزے قبول نہیں، اس کا حج قبول نہیں، اس کا عمرہ قبول نہیں، اس کی قربانی قبول نہیں۔ لا الہ الا اللہ عقیدہ ہے، اگر اس کی عقیدہ پاس نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری وصیت فرمائی، آپ فرماتے ہیں اوصیک قل سبحان اللہ وبحمدہ،
اے میرے بیٹے سبحان اللہ و بحمدہ کو اپنا وظیفہ بناؤ، یہ سبحان اللہ کی صدائیں لگاتے رہا کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے رہا کرو۔ ذرا آپ بھی کہنا ایک بار سبحان اللہ، ذرا خوش ہو کر کے کہیں نا سبحان اللہ، اپنے رب کی تعریف کر کے کہیں سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، یہ پڑھتے رہا کرو، کیوں؟ آپ فرماتے ہیں فإنها عبادت الخلق، اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں تمام مخلوقات کا یہی وظیفہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، ساری مخلوقات یہی وظیفہ پڑھتی ہے۔ اور اگلا جملہ آپ فرماتے ہیں فَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ خَلْقٍ، اس وظیفے کی وجہ سے اللہ تمام مخلوقات کو رزق عطا کرتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کے رزق میں اضافہ ہو تو آج ہی سے ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھیں اور صدائیں لگائیں چلتے پھرتے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رزق کے خزانے کھول دے گا، اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ کائنات کا شہنشاہ، ساری کائنات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، کائنات کے اندر آسمان کے اندر جتنی مخلوق ہیں وہ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں تمام اپنے رب کی تسبیحات کو بیان کرتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تمہیں پتہ نہیں چلتا نا، تم تو سمجھتے ہو یہ مرغ اذان دے رہا ہے، تم کہتے ہو یہ ویسے ہی، یہ پرندہ ویسے ہی بول رہے، لیکن وہ پرندہ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کر رہے، وہ اپنے رب کی تعریفات کر رہا ہے۔ آئیے دیکھیے نا، ایک حکیم میرے نبی کے پاس آیا، آ کر کے عرض کرتا ہے آقا میں جب پہلے مسلمان نہیں ہوا تھا میں مینڈک کو قتل کر کے اس کو کاٹ کر کے اس کے خون کو اور اس کے گوشت کے ساتھ میں ایک دوائی بنایا کرتا تھا، اب میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب میں آپ کا صحابی بن چکا ہوں، اب میں آپ کا غلام بن چکا ہوں، میں آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ اب آپ کی اجازت کے بغیر تو میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ جب کلمہ پڑھ لیا، جب ان کو نبی مان لیا تو پھر ان کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا۔ آقا کیا میں اس مینڈک کو ذبح کر سکتا ہوں؟ آپ فرماتے ہیں نہیں 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 نہیں، اس مینڈک کو آپ ذبح نہیں کر سکتے، لا تقتلوا الذبح، اس مینڈک کو آپ ذبح نہیں کر سکتے، ذبح کرنے کی اجازت کوئی نہیں ہے۔ صحابہ حضور کے پاس آئے نا، آ کر کے شکایت کرتے عرض کرتے آقا ہم رات کو سوئے ہوتے ہیں، یہ مینڈک آوازیں لگاتا ہے، آپ نے بھی سن رکھی ہوگی مینڈک رات کو بولتے ہیں، یہ مینڈک اونچی اونچی بولتا ہے، آوازیں لگاتا ہے، ہماری نیند خراب ہوتی ہے، اگر آپ ہمیں اجازت دیں ہم ان مینڈکوں کو ہم ان کو قتل کر دیں، ختم کر دیں تاکہ ان کی آواز ہمارے پاس نہ آئے۔ حضور فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لا تقتلوا الذبح فإن أصوات الذي تسمعون تسبيح وتقديس، یہ جو آوازیں تم سنتے ہو، جو آوازیں تمہیں پریشان کرتی ہے، ان آوازوں کے ساتھ یہ مینڈک اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان، یہ مینڈک چھوٹا سا اپنے رب کی ہر وقت تعریفیں کرتا ہے، اس کو پتہ ہے میرا رب کون ہے، اسی وقت اسی لیے آتا ہے نا، ہمیں تمہیں پتہ کوئی نہیں رب کون ہے، اسی وجہ سے ہم اس کی حی علی الصلاۃ کی آواز سن کر کے بھی نہیں آتے، اور تمہیں ڈی ایس پی بلائے، تمہیں ایس ایچ او بلائے، تم بغیر جوتوں کے بھاگتے ہوئے اس کے دروازے پر جاؤ، افسر کی آواز آئی ہے، افسر نے بلایا ہے، اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تمہیں کس کی آواز آتی ہے۔ کائنات کا شہنشاہ کہتے ہیں ہاں میرے بندے میرے دروازے پر حاضر ہو، ہمیں معلوم ہی کوئی نہیں یہ آواز کس کی ہے۔ اور آؤ حضرات گرامی قدر، کائنات کی تمام مخلوقات اپنے رب کو پہچانتی ہیں، اپنے رب کو جانتی ہیں۔ شعب الایمان کے اندر امام بہقی روایت لے کر آئے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام ایک روز نا سورج غروب ہونے کے وقت آپ اپنے معبد خانے میں داخل ہوئے، آپ نے رب کی عبادت شروع کر دی، آپ نے
اتنی عبادت کی، آپ کو اللہ کی عبادت میں اتنا مزہ آیا، آپ کو اللہ کی عبادت میں اتنا لطف آیا، آپ نے اتنی رب کی عبادت کی، اتنی رب کی عبادت کی کہ ساری رات گزر گئی، آپ ساری رات رب کی عبادت کرتے رہے، ساری رات اپنے رب کو مناتے رہے، صبح کا سویرا ہوا، آپ بڑے خوش ہوئے، عرض کرتے ہیں اللہ حل بات احد من خلقی کا اطول ذکرم منی، آج کی رات تیری مخلوقات میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جس نے مجھ سے بھی زیادہ تیری عبادت کی ہو؟ میں نے ساری رات تیری عبادت کی ہے، ساری رات تیری عبادت میں گزار دی، ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوا۔ کائنات کے شہنشاہ نے فَأَوْحَى اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ نے وحی کا نزول فرمایا، فرمایا جی میرے بندے، جی میرے نبی، ایک مخلوق ایسی ہے جس نے آپ سے بھی زیادہ میری عبادت کی ہے، اور اسے مینڈک کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اسے مینڈک کہا جاتا۔ اللہ کے نبی بڑے حیران ہوئے، عرض کرتے ہیں اللہ بتلائیے تو صحیح نا، ایسے کون سے الفاظ اس نے ادا کیے ہیں کہ اس نے مجھ سے بھی زیادہ تیری عبادت کی؟ اللہ نے وہ الفاظ بھی نقل فرما دیے۔ کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے مینڈک ساری رات مجھے یہی کہتا رہا، سبحانک و بحمدک منتہا علمک یا رب۔ اے اللہ میں تیری کتنی حمد و ثنا بیان کروں، میں تیری کتنی حمد و ثنا بیان کروں، میں تیری اتنی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جتنا تیرے علم کی انتہا ہے۔ کیسے تیرے علم کی انتہا کوئی نہیں، ویسے میرے حمد و ثنا بیان کرنے کی بھی انتہا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ چھوٹا سا مینڈک لے کر کے آئیے، اس کو اپنے سامنے رکھیے، اس مینڈک کی صورت دیکھو، اس مینڈک کا چہرہ دیکھو، اور پھر شیشے اور آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو۔ کیا تم مینڈک کے ساتھ ملتے ہو؟ کیا مینڈک تمہارے ساتھ ملتا ہے؟ اللہ نے تمہیں کیا کچھ ہے جو عطا نہیں کیا؟ اللہ نے تمہیں حسن عطا کیا، جمال عطا کیا، عقل عطا کی، شعور عطا کیا۔ اللہ نے کائنات ساری تمہارے لیے بنائی ہے۔ اللہ نے زمین کو پانی پر بچھایا تیرے لیے، آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا تیرے لیے، ہواؤں کو چلایا تیرے لیے، سمندروں میں جلانی کو رکھا تیرے لیے، دریاؤں میں روانی کو رکھا تیرے لیے، مچھلیوں کو تیرنا سکھایا تیرے لیے، پرندوں کو اڑنا سکھایا تیرے لیے، چوپاہوں کو چلنا سکھایا تیرے لیے، چاند کو چمک عطا کی تیرے لیے، سورج کو دھمک عطا کی تیرے لیے، ستاروں کو جھلملاہٹ عطا کی تیرے لیے، کالی بھینس سے سفید دودھ نکالا تیرے لیے، مکھی سے شہد بنایا تیرے لیے، پھلوں میں ذائقے کو رکھا تیرے لیے۔ اللہ نے ساری کائنات تیرے لیے بنائی ہے، اور تجھے صرف اپنے سامنے جھکنے کے لیے پیدا کیا۔ صرف تیرا ایک ہی کام ہے، اتنا ہی کام ہے کہ تو پہچانے اپنے رب کو کہ اللہ نے ساری کائنات میرے لیے بنائی، اور اللہ نے مجھ سے چاہا کیا ہے۔ اللہ نے یہ آنکھ عطا کی ہے، آنکھوں کا بل یہی مانگا ہے کہ یہ جو میں نے لالٹین بتیاں جلا رکھی ہیں کہ تم اپنی ماں کا چہرہ دیکھ سکتے ہو۔ کسی نبینے سے پوچھو کہ اس آنکھ کی قیمت کیا ہے، تمہیں بتائے یہ کتنی قیمتی آنکھ ہے۔ تم اپنے باپ کا چہرہ دیکھ سکتے ہو، تم دنیا کی رنگینیاں دیکھ سکتے ہو۔ اوے میں تے آکھیے تسی رب کبریات دی دتی ہوئی تھوک دا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ رب کعبہ کی قسم انداز یہ ہے، اور آؤ یہ مینڈک پھر بھی بڑی مخلوق ہے، ایک چونٹی ہے، چونٹی وہ بھی ایک کیڑا اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی کی نام بنی اسرائیل کو لے کر کے چل دیے، فرعون کی فوجیں پیچھے ہیں، آگے دریا کی موجیں۔ بنی اسرائیل کی قوم بڑی عجیب قوم تھی، کہنے لگی موسیٰ آپ نے تو ہمیں مروا دیا، پیچھے فرعون کی فوجیں، آگے دریا کی موجیں، فرعون کی فوجیں مار ڈالیں گی، اگر ان سے بچ گئے تو موجوں میں گر کے ڈوب کر کے مر جائیں گے، آپ نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے وحی نازل فرمائی، موسیٰ آپ کے ہاتھ کے اندر جو عصا ہے اس عصا کو پانی کے اندر ماریے۔ پانی کے اندر مارا گیا، اللہ نے پانی کو حکم دیا، پانی ٹھہر گیا، خشک راستے بن گئے۔ ذرا بول کر کے بتاؤ یہ جو پانی ہے اس پانی پر حکم چلتا ہے تو کس کا چلتا ہے؟ ایک اللہ کا چلتا ہے۔ پانی
ٹھہر گیا, اب پانی ٹھہرا ہوا, اب نیچے نہیں آ رہا, اسے اللہ نے حکم دیا ہے, وہ اپنے رب کے حکم کے مطابق چلنے والا ہے. آپ اور میں, ہماری زندگی الگ ہے. ساری قوم گزر گئی, فرعون کی فوجیں جب دریا کے درمیان میں پہنچی, اللہ نے پھر اس پانی کو حکم دیا, اب مل جاؤ. اب دریا کی روانی, دریا کی موجوں نے فرعون کے فوجیوں کو پکڑ کر کے گوتے دے دے کر کے مارا. اللہ کے باغیوں کو وہیں پر ڈبو ڈبو کر کے مار دیا. بنی اسرائیل کی قوم باہر نکل گئی. اب کہنے لگی موسیٰ اچھا چلو یہ مان لیتے ہیں, تم ہمیں گزار کر کے لے کر کے تو آگے ہو. فرعون کے پاس تو بڑے بڑے باغات تھے, بڑے بڑے کھانے اور پینے کی چیزیں تھی, آپ ہماری روزی کا انتظام کہاں سے کریں گے؟ ہمارے بڑے بڑے 12 خاندان ہیں, ہماری روزی کا اہتمام کہاں سے کرو گے؟ اللہ کے نبی کو اللہ نے وحی کا نزول فرمایا, کہا موسیٰ تیرے ہاتھ کے اندر جو عصا ہے, یہ جو سامنے پتھر پڑا ہوا, اس پتھر کے اوپر اپنا عصا مارو. عصا مارا, ایک اور پتھر نکلا, اس پتھر پر بھی کہا عصا مارو, ایک اور پتھر نکلا. تیسرے پتھر کے اندر ایک 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 خرج منہا دودتن, ایک کیڑا نکلا. سبحان اللہ, 3 پتھروں کے اندر ایک کیڑا نکلا. اور ادھر میں اور دیکھا جائے کس حالت میں نکلا, فَبِهَا وَغَزَالَهَا, اس کے منہ کے اندر ایک سبز رنگ کا گھاس تھا, اس کے منہ کے اندر اللہ کے دیا ہوا رزق تھا, اور وہ نا چھوٹا چھوٹا منہ ہلا کر کے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کر رہا, اپنے رب کی تعریفیں کر رہا تھا. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سماعت کو کھولا, کہا میرے نبی سنو نا یہ کیا کہتا ہے. وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہا تھا, اور کیا کہہ رہا تھا, سبحان من یرانی, سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویرفع مکانی ویرزقنی ولا ینسانی. اے کاش آپ کو عربی آتی ہوتی, آپ ان جملوں کا لطف لیتے. کیا کہا, سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویرزقنی ولا ینسانی. کہا سبحان من یرانی, پاک ہے وہ ذات جو مجھے 3 پتھروں کے اندر بھی دیکھتا ہے. وَيَرْفَعُ مَكَانِي, پاک ہے وہ ذات جو میرے مکان, میرے رہنے کی جگہ کو جانتا ہے. پاک ہے وہ ذات. وَيَسْمَعُ كَلَامِي, جب 3 پتھروں کے اندر بھی میں اسے پکارتا ہوں تو وہ میری پکار سنتا ہے. پاک ہے وہ ذات. وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي, اس نے کبھی بھی میرا رزق لیٹ نہیں کیا. جب بھی مجھے ضرورت پڑتی ہے مجھے 3 پتھروں کے اندر بھی رزق پہنچا دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان. چھوٹا چھوٹا یہ چلنے والے کیڑے اور مکوڑے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. ارے تو اور میں اپنے رب کے دربار میں حاضر ہی نہ ہو. 5 وقت دی نماز بھی کوئی اوکھی نماز ہے. 5 وقت 24 گھنٹے دے وچوں کوئی 1 گھنٹہ بھی رب واسطے نہیں اسی دے سکتے. حضرات گرامی قدر, یہ مینڈک کی رات گزرتی ہے, آپ کی اور میری کیسے رات گزرتی ہے. آپ کی اور میری رات گزرتی اللہ کی بغاوتوں میں, آپ کی اور میری رات کبھی گزری ہے اللہ کی عبادت میں. کتنے روز گزر گئے میں اپنے رب کے سامنے رویا نہیں, کتنے ایام گزر گئے میں نے تہجد کی نماز کو ادا نہیں کیا. صدیاں گزر گئی میں اپنے رب کے سامنے آنسو نہیں بہائے. اور میرا رب سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے, اور ہمارے رب سے دوستی کوئی نہیں ہے, ہمارا رب کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. آؤ نا حضرات گرامی قدر, انداز دیکھیے, کیفیت دیکھیے. رب کعبہ کی قسم ہے تمام مخلوقات اپنے رب کی تعریف کرتی ہے. آپ کا اور میرا بھی فرض بنتا ہے اپنے رب کو مانے, اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرے. صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر روایت آتی ہے, اللہ کے نبی نے ایک پیغمبر کا تعارف کروایا, نام نہیں لیا, کہا ایک پیغمبر سفر میں چل رہے تھے تو سو گئے. جب سوئے تو ایک چونٹی نے ان کو کاٹ لیا. جب چونٹی نے کاٹا نا, اللہ کے نبی کو ایسا جلال آیا, غصہ آیا, حکم دیا اس چونٹی کے تمام بلوں کو جلا کر دے, راکھ کر دیا, جلا دیا جائے. اللہ نے وحی کا نزول فرمایا. کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے, احرقت امتا من الامم تسبح اللہ. اور میرا نبی تو نے ایسی امت کو, ایسی
ایسی امت کو جلا کے راکھ کر دیا جو میری حمد و ثنا بیان کر رہی تھی، جو میرے رب کی تسبیحات کو بیان کر رہی تھی۔ آئیے حضرات گرامی قدر، آئیے اپنے رب کو منائیے، اپنے رب کی تعریفات کیجئے۔ آؤ آپ کو مجھے تو پھر بھی پتہ ہے رب کون ہے۔ آؤ میں تمہیں ایک منظر دکھاتا ہوں۔ صدیقہ کائنات، عتیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، عالمہ کائنات، مفسرہ کائنات، محدثہ کائنات، آپ کی اور میری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا ایک سیاہ فام عورت میرے آقا کی صحابیہ آپ کے پاس آیا کرتی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی۔ ایک روز نا آپ کی خدمت میں حاضر تھی تو آپ کی زبان پر نا ایک شعر آیا اور وہ شعر پڑھنے لگی۔ جب اس کی زبان پر شعر آیا تو وہ زاروں قطار رونے لگ گئی، آنسو بہانے لگ گئی۔ آپ پوچھتی ہیں اور تجھے کیا ہوا، تو کیوں رونے لگ گئی ہے، کون سی ایسی بات ہے شعر کے اندر جس نے تجھے رلا دیا؟ وہ شعر سنیے، وہ سیاہ فام عورت میرے آقا کی صحابیہ شعر پڑھتی ہے: من آدھا عجیبہ ربنا الا انہو من بلدت الکفر انجانی۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ آپ کی اور میری امی جان پوچھتی ہیں کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہی ہے؟ کہا امی جان نے آپ کو کیا بتاؤں، دور جہالیت کے اندر میں ایک قبیلے کی ایک گھرانے کی لونڈی تھی، میں اس کے گھر کے اندر کام کیا کرتی تھی۔ میری ڈیوٹی ایک چھوٹی سی بچی کے اوپر، اس بچی کو میں نہلایا کرتی، اس کی خدمت کیا کرتی۔ ایک روز میں اس بچی کو لے کر کے باہر گئی کھلانے کے لیے، اس کے گلے کے اندر ایک قیمتی ہار موجود تھا، وہ کھیل رہی تھی۔ اچانک ایک پرندہ آیا، ایک چیل آئی، اس نے آ کر کے اس کے گلے سے اس ہیرے اس ہار کو پکڑا اور پکڑ کر کے لے کر کے اڑ گئی۔ میں حیران پریشان ششتر میں نے اپنی قوم کو بتایا کہ چیل آئی تھی، پرندہ آیا تھا، اس نے ہار اٹھایا اور لے کر کے اڑ گیا۔ قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، قوم کہتی ہے جھوٹ بولتی ہو، تم نے ہار چھپایا ہے، تم نے ہار چھپا دیا، اور کہتی ہو چیل اٹھا کر کے لے گئی۔ بھلا چیل کیسے اٹھا سکتی ہے؟ گرجا بیٹھا، اس نے فیصلہ کیا کہ ان کی تمام کی چیزوں کی جو ہے وہ تلاشی لی جائے۔ جب تلاشی مکمل ہوئی، ہار نہ ملا، پھر دوسرا فیصلہ کیا گیا کہ اس کے لباس کو اتار کر کے، اس کو بے پردہ کر کے، اس کو عریا کر کے اس کے جسم کی تلاشی لی جائے۔ اسی نے ہار چھپایا ہے، اسی نے ہار چھپایا ہے۔ اب یہ حیران پریشان، اس کی آنکھوں میں آنسو، بڑی محفل بڑی مجلس کے اندر اس کا لباس اترنے والا ہے۔ اس کے ذہن میں بات آئی کہ جب میری قوم پریشان ہوتی ہے، پھنس جاتی ہے، تو ایک ذات کو پکارتی ہے جس کا نام اللہ ہے۔ یہ جانتی نہیں ہے اللہ کون ہے، لیکن اس کی زبان سے کلمات جاری ہوئے: اے اللہ، میں تجھے نہیں جانتی ہوں تو کون ہے، میں نے آج تک تیری عبادت نہیں کی ہے، میں نے آج تک میں تجھے پہچانتی نہیں تو کون ہے، میں نے اپنے بڑوں سے تیرا نام سنا ہے۔ اے اللہ، اگر تیری ذات ہے آج میری لاج رکھ لے، میری عزت کو بچا لے۔ اپنے رب سے کلام کر رہی ہے، پہلی مرتبہ اپنے رب کو آوازیں دے رہی ہے، اپنے رب سے گفتگو کر رہی ہے۔ اسی اسنا کے اندر وہ چیل اڑتی ہوئی آئی اور اس کے منہ کے اندر وہی ہار تھا۔ اس نے آ کر کے ہار بھری مجلس کے اندر وہیں پر پھینک دیا۔ لوگ حیران، لوگ اس کے مداح ہو گئے کہ یہ بہت بڑی عظیم عورت ہے، اس کی وجہ سے ہار واپس آ گیا، پرندہ واپس لے کر کے آ گیا، لیکن یہ اب بے چین ہو گئی ہے، یہ اب بے قرار ہو گئی ہے۔ اب راتوں کو اس کو نیند نہیں آتی ہے، اب تلاش کرتی پھرتی ہے کہ میں نے جس کو پہلی مرتبہ آواز دی ہے، جس نے میری آواز کو سن لیا، نہ جانے وہ کائنات کا پروردگار کون ہے۔ اللہ کا تعارف کرواتی پھرتی ہے، اللہ کا پتہ پوچھتی پھرتی ہے، تلاش کرتی پھرتی ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کہاں رہتا ہے۔ اسی اسنا میں پھر ایک قافلہ گزرا صحابہ کرام کا، انہوں نے اللہ اکبر کی صدا لگائی، اذان کی آواز اس کے کانوں میں گئی، اس نے کہا یہ تو وہی اللہ اکبر کی صدا ہے، قافلے میں شامل ہو گئی۔ وہ قافلہ چلتا
چلتا مدینہ میں پہنچ گیا، حضور کے پاس پہنچی، کلمہ پڑھا، حضور کا کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ میرے نبی فرماتے اس کا خیمہ مسجد نبوی میں لگا دیا جائے، خیمہ لگا دیا گیا۔ اب آقا کی زیارت کرتی ہے 5 وقت، آقا کے پیچھے نمازیں پڑھتی ہے، صحابہ ایک دوسرے کا انتظار کرتے ہیں کہ میں اس کے گھر کھانا بھیجوں، میں اس کے گھر کھانا بھیجوں، اور تمام ازواج مطہرات ان کے پڑوسی ہیں اور ازواج مطہرات کے پاس جاتی ہے۔ ایک روز پھر ایسا ہوا، مسجد نبوی کی صفائی کرتی ہے، سبحان اللہ، صفائی کرتی ہے مسجد نبوی کی، رات کی تاریکی میں بیمار ہوئی، فوت ہو گئی۔ صحابہ نے جنازہ پڑھ کر کے اس کو دفنا دیا۔ حضور علیہ السلام صبح پوچھتے ہیں وہ عورت کہاں ہے؟ وہ میری صحابیہ نظر نہیں آتی۔ کہا وہ تو رات کی تاریکی میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کہا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا ہم نے سمجھا عام سی عورت ہے، آپ کو یوں ہی آپ کی نیند میں خلل آئے گا، ہم نے ہی جنازہ پڑھا دیا۔ حضور فرماتے تمہیں نہیں پتا وہ کتنی عصمت والی عورت تھی۔ افلا آزمتمونی دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر کے پاس لے کر کے جاؤ۔ آپ اس کی قبر پر پہنچے اور جا کر کے آپ نے اس کے لیے دعا کی ہے۔ اور یارو پختوکی کے باسیوں جو اپنے رب کو جانتا نہ ہو، ایک دفعہ اپنے رب سے صدا لگائے، ایک دفعہ اپنے رب کو پکارے، اللہ اس کی پکار بھی سن لیتا ہے۔ آؤ نہ پھر میں اور آپ اپنے رب کو کیوں نہیں پہچانتے؟ آؤ نہ جب اللہ اکبر کی صدا آئے تو پھر اپنا عقیدہ بنائیے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اور آ کر کے اپنے رب کی بات پر، اپنے رب کے حکم پر زندگی گزاریں، اپنے رب کو پہچان کر کے زندگی گزاریں۔ جب قرآن پاک میں یا ایھا الانسان یا ایھا الذین آمنوا کی صدائیں آئے، جب اللہ آپ کو حکم جاری کرے، آپ کا اور میرا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے پروردگار کو پہچانیں۔ جب بھی مصیبت، جب بھی پریشانی، جب بھی دکھ آئے، اپنے رب کے سامنے آ کر کے، اپنے رب کے سامنے آ کر کے آنسو بہا کر کے اپنے رب کو منائیں اور گریہ زاری کریں۔ کائنات کا پروردگار جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ عطا کرے، جتنے بے روزگار ہیں اللہ سب کو رزق حلال عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی پہچان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب